کے بعد اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر لیں گے. 5 سال گزر جاتے ہیں، وہ کر دیں گے، کر دوں گا، وہ یہی کہتے رہتے ہیں. مریم نواز شریف آج جب آپ کے پاس آئی ہے، وہ آپ کے 10,000 سرکاری سکولز کو اپ گریڈ کر کے آئی ہے. مریم نواز شریف آج اگر آپ کے پاس آئی ہے تو وہ 300 نواز شریف سکولز آف ایمیننس کھڑا کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی ہے ماشاءاللہ. اور آپ جانتے ہو کہ نواز شریف سکولز آف ایمیننس ہر تحصیل میں ہوں گے. پہلے ہم نے 300، پنجاب کے اندر تقریباً 148 تحصیلز ہیں. اور میں بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہی، میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی بات نہیں کر رہی، میں لاہور، پنڈی، ملتان کی بات نہیں کر رہی، میں عارف والا کی بات کر رہی ہوں، میں پاک پتن کی بات کر رہی ہوں، میں راجن پور کی بات کر رہی ہوں، میں خوشاب کی بات کر رہی ہوں، میں لیا کی بات کر رہی ہوں، میں بھکر کی بات کر رہی ہوں، میں دینا کی بات کر رہی ہوں، میں جیلم کی بات کر رہی ہوں، میں گجرانوالہ کی بات کر رہی ہوں، میں فیصل آباد کی بات کر رہی ہوں، میں ڈی جی خان کی بات کر رہی ہوں، میں رحیم یار خان کی بات کر رہی ہوں. مریم نواز شریف کے دل میں پہلے دن سے ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، لاہور، نارتھ پنجاب کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. میرے دماغ میں کوئی لائن نہیں ہے. پنجاب میں رہنے والا ہر شخص مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے. اور اگر وسائل اجازت نہیں دیتے، آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، تو آپ کے لیے لیپ ٹاپ حاضر ہے. آپ پڑھیں، آپ کو جو جس چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کو آئی پیڈ چاہیے، آپ کو آئی پیڈ ملے گا، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا. آپ کو اگر الیکٹرک بائک چاہیے تو آپ کو الیکٹرک بائک ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال ہم سٹوڈنٹس کو 1,00,000 الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں، فری. لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ ہے، سوری بوائز. تو میں نے کہا کہ لڑکیوں کو وہ 15,000 بھی نہیں دینا، ان کو وہ مل جائے گی بائک بغیر کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیے ہوئے. کیونکہ آپ جانتے ہو، جب مریم نواز یہ دیکھتی ہے کہ پنجاب کی بیٹی پڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی ٹیلنٹڈ ہے، پنجاب کی بیٹی آگے بڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی وہ ساری زنجیریں توڑ رہی ہے جس میں اس کو معاشرے نے جکڑا ہوا تھا. پنجاب کی بیٹی کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے. پنجاب کی بیٹی اب آرام سے اپنی سڑک پہ نکل سکتی ہے. اس کے گھر میں اس کے والد کو، اس کے بھائی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری بیٹی گھر سے باہر جائے گی تو شاید واپس نہ آئے. میں والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو غیر محفوظ جگہ پہ مت بھیجیں جہاں پہ ان کو کہیں ڈوب جانے کا خطرہ ہو. یا وہاں پر اب جیسے کہنا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی، بچے پڑھ رہے تھے، نیچے ایک ٹیوشن سینٹر تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی اور بچے وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر گھر کے چھت پہ مزدور کام کر رہے تھے، جو کہ ایک مضبوط چھت نہیں تھی، بارشوں کا مہینہ ہے، تو نیچے بچوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. وہاں پر بچے گئے اور وہ چھت گر گئی. 14 بچے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 3 دن مجھے نیند نہیں آئی. اور جب میں سنتی ہوں کہ بچہ ڈرین میں گر گیا، بچہ نالے میں گر گیا، بچہ گٹر میں گر گیا، تو جانتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور میں دن رات تمام ڈیپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے پیچھے ہوتی ہوں کہ تمام گٹرز کو ڈھکنا لگاؤ. لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایلیمنٹس رہتے ہیں، رات کو ہم ڈھکنا لگاتے ہیں، رات 1-2 بجے کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے، اگلے دن وہ پھر کھلا ایک مین ہول بن جاتا ہے. تو بچوں، میرا سفر اتنا آسان نہیں ہے. میرے اوپر 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. میرے پہ لاکھوں کروڑوں برائٹ بچے جس طرح کے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو سکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پہ ان کی ذمہ داری ہے. بچوں، اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشن سواری کے لیے وسائل نہیں ہے اور آپ کو رکشے میں، وینز میں جانا پڑتا ہے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی، تو آپ کی سڑک پہ، آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالیٰ گرین بس آئے گی، ایئر کنڈیشن بس آئے گی آپ کو لینے کے لیے. تو میرے بچوں،
फखर से कहो, हाँ हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम पंजाब के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहां पे गरीब और अमीर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। पानी देना प्लीज। जो लाखों रुपया फीस देकर एक अमीर बच्चे को जो सहूलत मुयस्सर है, वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया दिए बगैर मेरे तमाम बच्चों को अवेलेबल है। और आपको पता है कि भले किसी का कैसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, जब आप तालीम हासिल करते हो तो आप सब बराबर हो जाते हो। एजुकेशन इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर। रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे रिपीट करो, एजुकेशन इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर। जब आप एजुकेशन हासिल कर लेते हो, आला तालीम हासिल कर लेते हो, तो फिर आपके लिए जिंदगी के रास्ते खुल जाते हैं, फिर गरीब अमीर का फर्क मिट जाता है। और मेरे बच्चों, ये जो नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस हैं, मैं अपने घर में अपनी व्हाट्सएप स्क्रीन पे बैठ के उनकी पूरी जर्नी मैंने आप लोगों के साथ तय की है। और जब आपके टेस्ट हो रहे थे, 1000 बच्चे की जगह स्कूल में 5-5 हजार बच्चे क्यू में लाइंड अप थे टेस्ट देने के लिए। मुझे ऐसा लगा जलसा हो रहा है। माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ के उनको ये टेस्ट देने के लिए लाए। क्यों? यहाँ पर एक डीएसपी का बच्चा भी पढ़ता है और यहाँ पर एक मजदूर का बच्चा भी पढ़ता है, क्योंकि टैलेंट जो है उसके लिए पैसे और वसाइल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक लाख लैपटॉप्स हम आपको दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। 50,000 मजीद होनहार स्कॉलरशिप्स हम आपको दे रहे हैं। और जिस स्कूल में भी मिसिंग फैसिलिटी है, किसी का बाथरूम नहीं है, किसी का बाथरूम टूटा हुआ है, किसी में फर्नीचर पूरा नहीं है, किसी में क्लासरूम्स पूरे नहीं है और बच्चों को जो बरामदा है उसमें बैठ के पढ़ना पड़ता है, या कहीं पंखा नहीं है, कहीं पीने का साफ पानी नहीं है, पूरे पंजाब में 40 बिलियन रुपए की लागत से आपकी तमाम मिसिंग फैसिलिटीज को ठीक किया जा रहा है। आपके लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, मैथमेटिक्स लैब बनाई जा रही है। 6000 लैब्स हम बना रहे हैं माशाल्लाह। आपके लिए कंप्यूटर लैब्स हम बना रहे हैं। आपके लिए हम आईटी लैब्स बना रहे हैं और साथ आपके लिए एआई लैब्स मैं बना रही हूं, ताकि मैं जापान गई, मैं चाइना गई, वहां के बच्चे एआई पढ़ रहे थे। मैंने कहा अगर वहां के बच्चे एआई पढ़ सकते हैं तो पंजाब का बच्चा एआई क्यों नहीं पढ़ सकता। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ो, सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, रोबोटिक्स सीखो, ताकि आपको आपके लिए वसाइल के तरक्की के दरवाजे खुल जाएं। और उसमें इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ी होंगी। और पहली बार ऐसा हुआ है मेरे बच्चों कि एक वजीर तालीम का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। राना सिकंदर का छोटा बेटा लाहौर में, जो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट अर्ली ईयर्स एजुकेशन बनाया है, उसमें राना सिकंदर का बेटा पढ़ता है। ये तफरीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के फजल से पंजाब ने खत्म की है, और अभी तो आगाज है, आप देखते जाओ इंशाअल्लाह ताला। 300 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं। और मेरे बच्चों, मैं जब स्कूल्स का दौरा करती हूं तो मुझे पता चलता है कि बच्चे जो हैं, कई इतने गरीब घर से बच्चे हैं कि वो नाश्ता करके नहीं आते और 10-11 बजे स्कूल में बेहोश हो जाते हैं। उनके लिए हमने दूध और बिस्किट्स का प्रोग्राम शुरू किया है 25 अरब रुपए की लागत से। और उसमें जो साउथ पंजाब के इलाके हैं, वहाँ पे राना कितने बच्चों को मिल रहा है? 12 लाख बच्चों को रोज दूध का एक डब्बा और बिस्किट्स मिलते हैं माशाल्लाह। और आप जानते हो उसकी वजह से एनरोलमेंट बढ़ गई है। हमारे 2.5 साल में कितनी एनरोलमेंट बढ़ी है टोटल?
پورے پنجاب میں انرولمنٹ کتنی بڑی ہے؟ یہ آپ کا جو 10,000 اپ لفٹنگ پروگرام ہے سکولز کا، اس کے پورا مجھے ٹوٹل بتاؤ. تقریباً 5 لاکھ بچے جو ہیں وہ اور انرول ہوئے ہیں پنجاب کے اندر. اور صرف یہی نہیں بچوں، دھیان سے سننا، اب یہ بڑی ضروری بات ہے. پنجاب میں نے ابھی گرین بسز کی بات کی. پنجاب میں ان شہروں میں گرین بسز چلتی نظر آ رہی ہیں، الیکٹرک بسز چلتی نظر آ رہی ہیں جہاں پہ کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں پہ سرکاری ٹرانسپورٹ کبھی چلے گی. ایئر کنڈیشن بسز ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ بسز ہیں، وائی فائی انیبلڈ بسز ہیں. خواتین کے لیے ایک ریسپیکٹیبل الگ سے ان کا کمپارٹمنٹ ہے جہاں ان کو کسی ہیرسمنٹ کا سامنا، کسی خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے فری ہے، ایلڈرلی پیشنٹس، ایلڈرلی لوگوں کے لیے فری ہے، اسپیشل لوگوں کے لیے فری ہے، بچوں کے لیے فری ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے، خواتین کے لیے فری ہے ماشاءاللہ. تو 1500 بسز آ جائیں گی. اس مہینے کے آخر تک 1100 بسز آ چکی ہوں گی اور مزید 1500 آئیں گی. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 3000 سے زیادہ بسز پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں، تمام جو تحصیلیں، گاؤں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بسز چل رہی ہوں گی. صرف لاہور میں یہ ہمیں کہتے تھے کہ لاہور میں بہت توجہ دیتی ہے، مریم نواز کی ایکول توجہ پورے پاکستان کے اندر ہے، پورے پنجاب کے اندر ہے. اور پنجاب میں اتنے بڑے تقریباً 750 بلین کا یہ ٹوٹل پروگرام ہوگا. تمام پنجاب میں جہاں جہاں جن شہروں میں بارش کے بعد پانی کھڑا ہوتا تھا، آپ کی گلیوں میں جہاں پہ سویج نہیں تھی، ڈرینیج نہیں تھی، وہاں پوری سڑک کھود کے نیچے سے ہم نیا نظام بنا رہے ہیں. اور جب ہم نے وہ پائپس نکالے، وہ گلے سڑے پائپس تھے. پچھلے 50-60 سالوں میں وہ پائپس تبدیل نہیں ہوئے تھے. گندا اور صاف پانی مکس ہو رہا تھا، بارش کا پانی کہیں جانے کا نظام نہیں تھا. اب اس سے بھی بڑے جو آپ کا یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے، یہ کینپی جو لگی ہوئی ہے، اس سے بھی بڑے ہر شہر کے اندر کئی جو درجنوں سٹوریج ٹینکس بن رہے ہیں انڈر گراؤنڈ، جہاں پہ بارش کا پانی جائے گا. پورے پنجاب میں یہ کام ہو رہا ہے. اور پورے پنجاب میں کہیں واسا کا نظام نہیں تھا سوائے 2-3 شہروں کے. اب پورے پنجاب کے 40 اضلاع کے اندر واسا موجود ہے، اپنے نئے فلیٹس کے ساتھ، اپنے نئی مشینری کے ساتھ، اپنی نئی اکوپمنٹ کے ساتھ، اپنے نئی ہیومن ریسورس کے ساتھ، تاکہ اگر عارف والا میں بارش ہوتی ہے تو لاہور سے گاڑی نہ بلائی جائے وہ پانی سک کرنے کے لیے، یا یہ نہ ہو کہ 2 ہفتے پانی کھڑا رہے وہاں پر اور میرے لوگوں کو تکلیف ہو. اور اسی طرح میرے بچوں، اپنا گھر سکیم، اپنا گھر سکیم میں آپ جانتے ہو 2 سال کے اندر، کتنے سال کے اندر؟ 2 سال کے اندر کتنے گھر بنے ہیں پنجاب کے اندر الحمدللہ؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ چلو ٹیک اے گیس. کتنا؟ 2 lakhs؟ آپ کو کیسے پتا ہے؟ واو! 2 سال کے اندر اپنی چھت، اپنا گھر کے اندر آپ کی حکومت نے آپ کے لیے 1 لاکھ نہیں، 1.5 لاکھ نہیں، 2 لاکھ گھر بنائے ماشاءاللہ. سوچو جس کے سر پہ چھت نہیں ہے اور اس کو چھت مل جائے، اس سے بڑا سکون اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس میں آرام سے شفٹ ہو جائے. 2 لاکھ گھر اس وقت کمپلیشن پہ، جس میں سے 1,80,000 کمپلیٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. روزانہ 700-800 گھر کمپلیٹ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم 5 لاکھ سے زیادہ بڑھائیں گے اگلے 3 سال میں انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، جن کے پاس اپنی زمین بھی نہیں ہے. 2000 لوگوں کو 100% فری آف کاسٹ 5 مرلے کا پلاٹ ملا ہے. ان کو ڈیلیور ہو گئے ہیں اونرشپ کے پیپرز، اور وہ اب قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. زمین بھی مل گئی، اپنا گھر بھی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ لوگ، ابھی میں نے آپ کو کہنا کا واقعہ سنایا، اور وہ لوگ جن کے گھروں کی چھتیں کمزور ہیں، جو ولنریبل لوگ ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو چھت گر جاتی ہے، جب آندھی طوفان آتا ہے تو دیوار گر جاتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو گھر گر جاتا ہے، اس کے نیچے گھر والے آ کے
یا زخمی ہو جاتے ہیں یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ان کے لیے کل میں نے ایک اسکیم لانچ کی ہے, محفوظ اپنا گھر, محفوظ اپنی چھت, محفوظ چھت. وہ 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ, اگر چھت ٹھیک کرنی ہے, مضبوط کرنی ہے, چھت کی تعمیر کرنی ہے, وہ 5 لاکھ روپیہ قرضہ لے سکتے ہیں, جس میں 3 مہینے پہلے کچھ نہیں دینا اور اس کے بعد ہر مہینے 4,700 روپیہ واپس کرنا ہے. 9 سال میں آپ کو وہ 5 لاکھ روپیہ واپس کرنا ہے, جس سے آپ کی جو گھر کی چھت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. پھر جب آندھی طوفان بارش آئے گی تو گھر والوں کو خوف میں نہیں سونا پڑے گا کہ صبح پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. اور وہ لوگ جو ایک گھر میں 3-3 4-4 فیملیز رہتی ہیں, جو کہ ہمارے پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 کمروں میں 3 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں, 2 کمروں میں 4 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. کوئی برآمدے میں سوتے ہیں, کوئی چھتوں پہ سوتے ہیں, کوئی ایک کمرے میں 10-10 لوگ سوتے ہیں. ان کے لیے 10 لاکھ روپیہ ہم نے 9 سال میں ان کو پے کرنا ہے, انٹرسٹ فری 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ ایک نئی منزل ایڈ کرنا چاہتے ہیں, 2 کمرے اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ سہولت موجود ہے, جس کا ان کو پہلے 3 مہینے کچھ نہیں دینا اور اس کے بعد ان کو تقریباً 9,300 روپیہ مہینے کا دینا ہے, وہ بھی 9 سال میں پورا دینا ہے. اور پنجاب بھر میں ایک بات بتاؤں بچوں, سرکاری زمین کوئی کسی کو نہیں دیتا. میرے پاس 2 لاکھ ایکڑ سرکاری زمین پڑی تھی, میں نے وہ پنجاب کے لوگوں کو مفت دے دی. 5-5 ایکڑ میں نے 30,000 فیملیز کو الحمدللہ, یا نواز شریف صاحب نے دی تھی 90s میں ہاریوں کو زمینیں, یا اب ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریم نواز کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے آپ کی محبت میں. 30,000 فیملیز کو 5-5 ایکڑ, کسی کو 4 ایکڑ, کسی کو 5 ایکڑ زمین ملی ہے, 100 روپیہ سال کی لیز پہ, اگلے 20 سال کے لیے وہ زمین ان کی ہے, اور ساتھ ان کو 50,000 روپیہ پر ایکڑ مل رہا ہے تاکہ وہ اپنا جو زمین کو تیار کر لیں, اور کوئی بیج خریدنا ہے بیج خرید لیں, پیسٹیسائڈ خریدنا ہے پیسٹیسائڈ خرید لیں, کوئی کرایہ دینا ہے کسی مشینری کا وہ دے لیں. تو اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. مہینے کے 2,000 روپے نہیں مل رہے, ان کو پورا 5 ایکڑ کا اسٹیٹ لینڈ مل گیا ہے تاکہ وہ اپنی فصل اگائیں, اور ان کو مہینے کی نہیں سال کی ان کو لاکھوں روپے ایڈیشنل انکم ہو, ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور اس کے علاوہ اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. اور آپ جانتے ہو پنجاب میں پچھلے 2 سال میں آپ کی حکومت میں کتنی سڑک بنی ہوگی؟ ٹیک اے گیس, کتنی سڑک بنی ہوگی؟ آپ نے نہیں بتانا بچوں کو. کتنی سڑک بنی, کتنے 1000 کلومیٹر سڑک بنی ہوگی؟ چلو کوئی بچہ کھڑا ہو کے گیس کرے. چھوٹو تم کھڑے ہو جاؤ, کتنی سڑک بنی ہوگی جانتے ہو؟ 5 لاکھ. ماشاءاللہ. بچوں آپ جانتے ہو پنجاب کے اندر 40,000 کلومیٹر سڑک پنجاب, اکراس پنجاب وداؤٹ ڈسکریمنیشن تمام اضلاع میں بنی ہے ماشاءاللہ. دیہاتوں میں بھی بن رہی ہیں, شہروں میں بھی بن رہی ہیں. گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے, صرف لاہور میں اور پنڈی میں میٹرو نہیں, گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے, فیصل آباد میں میٹرو بن رہی ہے, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ میٹروز بن رہی ہیں تاکہ میرے لوگوں کو بہترین سفر کی کم سے کم قیمت میں سہولیات ملے. اور ایسی سپیڈ پہ کام ہو رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. پنجاب کا نہیں, پاکستان کا پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے, اور وہ 4 صوبوں کے لیے, آزاد کشمیر کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے. آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. میں آج کی اپنی تقریر میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ خون خرابے کا ساتھ نہ دیں, مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں, تاکہ, اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کے مجھے وہاں پہ حکومت بنانے میں انٹرسٹ نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کام پنجاب میں ہو رہے وہی کام آزاد جموں کشمیر میں بھی ہوں, تاکہ ان کو محرومی کا احساس نہ ہو. ایسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جن کو کام کرنا نہیں آتا, جن کو پرواہ نہیں ہے, جو کرمنل نیگلیجنس برتتے اپنے عوام کے ساتھ. حکمران کو تو نیند نہیں آنی چاہیے رات کو. جب اتنے پیارے پیارے بچے یہاں بیٹھے ہو تو مجھے رات کو نیند کیسے آئے گی کہ میرے بچوں کو پتہ نہیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ میں تو سو نہیں سکتی اس بات سے.
اور سب سے پیاری بات بچوں، بیوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے تمام شہروں میں، تمام تحصیلوں میں. کیا خوبصورت سڑکیں، خوبصورت ماحول، خوبصورت بازار، خوبصورت گلیاں کی صرف لاہور کا حق ہے؟ صرف پنڈی کا حق ہے؟ وہ لیا کا بھی حق ہے، وہ بھکر کا بھی حق ہے، وہ ڈی جی خان کا بھی حق ہے، وہ ساہیوال کا بھی حق ہے، وہ ملتان کا بھی حق ہے، وہ گجرانوالہ کا بھی حق ہے، وہ جیلم کا بھی حق ہے، وہ مری کا بھی حق ہے، وہ شیخو پورہ کا، قصور کا بھی حق ہے. پورے پنجاب کے اندر اربوں روپے کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن، آپ کے بازاروں کو بہترین بنایا جا رہا ہے، آپ کی سڑکوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے، آپ کو سٹریٹ لائٹس لگائی جا رہی ہیں، آپ کے سڑکوں کے کنارے پلانٹیشن ہو رہی ہے، آپ کے پبلک پارکس کو امپروو کیا جا رہا ہے، پبلک لائبریریز بنائی جا رہی ہیں. کیوں میں بنا رہی ہوں یہ سارا؟ میں تو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نہیں رہتی، میں تو لیا اور بھکر میں نہیں رہتی، میں تو راجن پور میں نہیں رہتی. آپ کے لیے، تاکہ آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ کو احساس ہو کہ آپ کی حکومت کو آپ کا احساس ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس ملک کے وسائل پہ جتنا حق کسی اور کا ہے اتنا ہی حق آپ کا ہے. اور بچوں، بہت ساری چیزیں، ستھرا پنجاب تو دیکھا ہے نا آپ نے، 2 لاکھ ورکر گرین یونیفارم پہن کے آپ کی گلیوں کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کے محلوں کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کی سڑکوں کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کے دیہات کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کے شہروں کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کے صوبے کی صفائی کر رہے ہیں. لیکن میرے بچوں، آپ کو بھی ذمہ دار شہری بننا ہے. اپنے ملک کی سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں کوڑا نہیں پھینکنا، ورنہ بھی کیا ہو رہا ہے، لوگ کوڑا پھینکتے جا رہے ہیں اور ہم اٹھاتے جا رہے ہیں. لیکن ایک سیولائزڈ قوم ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے. کوڑے کو اس کے ٹھکانے پہ پھینکے، وہ ڈسٹ بن پڑی ہوتی ہے یا وہ کوئی کنٹینر پڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں، اس کے اندر نہیں پھینکتے. بتاؤ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اپنے سکولز کو صاف رکھیں، اپنی گرین بسز کو صاف رکھیں، اپنی گلیوں کو صاف رکھیں. میں صفائی کر رہی ہوں، لیکن 2 لاکھ کی بجائے اگر 2 کروڑ لوگ بھی صفائی کرنے آ جائیں گے تو اگر گن ڈلتا رہے گا، اگر لوگ ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو صفائی نہیں ہو سکتی. گھٹنوں کے ڈھکن چوری ہوتے رہیں گے تو لوگوں کے بچے یا لوگ گرتے رہیں گے.